محمد ہدف کربلا لا الہ الا اللہ ہے اور اسی ہدف کی طرف ہم نے بڑھنا ہے۔ ہر وہ چیز جو کہ اس کربلا تک پہنچنے میں ہمیں رکاوٹ دے، ہمیں اسے دور کرنا ہے۔ کربلا کا سفر آسان سفر نہیں ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ کربلا پہنچے اور حسرت بھی انسان کی یہی ہونی چاہیے کہ وہ کربلا جائے، لیکن کربلا پہنچنے کے لیے اپنی خواہشات پر پاؤں رکھ کے کربلا پہنچنا پڑتا ہے۔ ہم دیکھیں کہ وہ کون سی آرزوئیں ہیں، وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو آج ہمیں کربلا پہنچنے سے روک رہی ہیں۔ انسان کا خود وجود ایک کائنات ہے، یونیورس، یہی کائنات اگر اسے صراط مستقیم پر گامزن نہ کیا جائے تو یہی اس کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہی شخص اگر بندے بننے کی کوشش کرے اور بندگی کی طرف چلا جائے تو پروردگار اس کو بہت دور لے جاتا ہے۔ ہماری زندگی، ہماری روزمرہ کی روٹین، اسی کے اندر کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں خدا تک پہنچنے میں دور کر رہی ہیں۔ انسان، اللہ نے اس کو بہت ساری طاقتیں دی ہیں، اس کے وجود میں بلٹ ان ہے، نیچرل ہے۔ جیسے انسان کو پیاس لگتی ہے، فطرتاً نیچرل ہے، انسان پیاس کو نہیں روک سکتا، لیکن کون سا پانی پینا ہے، کون سی چیز پینی ہے، اسے خدا نے بتایا ہے۔ پیاس فطری ہے، بھوک بھی اس کی فطرت ہے، نیچرل ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسان بھوکا رہے، لیکن کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، یہ خدا بتائے گا۔ اسی طرح انسان کے اندر قوہ غضب بھی ہے۔ غضب یعنی غصہ ہونا۔ غصہ ہونا مطلقاً نہیں ہے کہ آپ غصے کو ختم کر دیں، نہیں، غضب ہونا چاہیے، لیکن غضب کہاں ہونا چاہیے اور کہاں نہیں ہونا چاہیے کون بتائے گا؟ خدا بتائے گا۔ ایک غضب کہ جو اگر انسان کے اندر سے غضب چھین لیں تو انسان دشمن کے مقابلے میں نہیں کھڑا ہو سکتا۔ یہ غضب ضروری ہے جو دشمن کے مقابلے میں اس کے پاس آتا ہے، لیکن جو عام روزمرہ کی زندگی کے اندر انسان غصہ کرتا ہے، یہ غصہ منفی غصہ ہے۔ اسے خدا چاہتا ہے کہ اسے اپنے وجود سے باہر نکال دے۔ خدا کو جو چند گھونٹ پسند ہیں، قطرے پسند ہیں، اس میں ایک گھونٹ غصے کا ہے اور ایک گھونٹ مصیبتوں پہ صبر کا ہے جو پی لے۔ خدا و حدیث قرآنی میں پہلے کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ 6 چیزیں خدا کو پسند ہیں۔ ایک قطرہ، 2 قطرے خدا کو پسند ہے۔ ایک شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، خدا کو بہت پسند ہے۔ ایک آنکھوں میں سے رات کی تنہائی میں خوف خدا میں گرنے والا آنسو کا قطرہ خدا کو بہت پسند ہے۔ 2 قدم خدا کو بہت پسند ہیں۔ ایک قدم جو خدا کی راہ میں جہاد کے لیے اٹھتا ہے، ایک قدم جو صلہ رحمی کے لیے اٹھتا ہے، خدا کو یہ قدم۔ اسی طرح یہ 2 گھونٹ خدا کو پسند ہے، ایک وہ جو غصے کو پی لے، ایک وہ جو مصیبت آئے اور اس کو پی جائے۔ نظام خوب اس غصے کو، اور یہ آج آپ دیکھیں ہماری زندگی میں یہ چھوٹی چھوٹی سی چیز ہے، لیکن یہ ایسی فلیر ہوتی ہے کہ ذرا سی چیز انسان کے رشتوں کو توڑ دیتی ہے۔ ذرا سا غصہ قتل و غارت ہو جاتا ہے، ذرا سا غصہ طلاق ہو جاتی ہے، ذرا سا غصہ انسان کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ خوب یہ غضب کیسے کنٹرول کرے آدمی؟ اور اس کے لیے تربیت چاہیے، اس کے لیے انسان کا ایسا سسٹم چاہیے کہ اس کو چاہے کہ وہ جب انسان اپنے آپ کو سب کچھ سمجھے گا تو پھر وہ ہر چیز پہ غصہ کھائے گا۔
ہر چیز اس کو اگر اس کے خواہشات کے مخالف جو بھی چیز ہے اس کو غصہ ہے، اور انسان غصے میں پہچانا جاتا ہے۔ ویسے تو ہم ایک دوسرے سے بہت اچھے اور میٹھے میٹھے ہیں، ذرا سی کوئی گاڑی آگے پیچھے کٹ مار کے گزر جائے پھر دیکھیں اندر سے ویسا باہر نکلتا ہے، باہر ساری صلواتیں گھر تک چھوڑ کے آتے ہیں، اس کو اندر سے باہر آ جاتا ہے جو اندر ہے غصہ۔ کیسے جائیں؟ شخص امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام صلی امام بیٹھے ہوئے ہیں اور آ کر امام بہت برا بلا کہہ رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا گیا۔ امام کے جو ساتھی تھے انہوں نے بولا کہ ابھی اس کو بتاتے ہیں۔ امام نے بولا نہیں، چھوڑ دو، قرآن دو۔ ایک دن اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا، دیکھا کہ امام کی سواری آ رہی ہے، وہیں دور سے چیخنا شروع ہو گیا، کہاں آ رہے ہیں آپ، کیا کر رہے ہیں، میری ساری محنت، میری فصل خراب ہو گئی۔ امام پھر بھی آتے گئے، جب پہنچے امام نے پوچھا تمہاری پوری فصل کتنے کی تھی؟ تو انہوں نے بولا 200 درہم کی تھی پوری فصل، حالانکہ خراب بھی۔ امام نے بولا کوئی نہیں ہوئی میرے آنے سے، لیکن یہ لو 200 درہم تمہاری فصل کے، یہ 100 درہم میں تمہیں اور اوپر دیتا ہوں، فصل بھی تمہاری، پیسے بھی تمہارے۔ اب اس نے دیکھا کہ یہ تو، اگلے دن دیکھا امام کے ساتھ جماعت میں نماز پڑھ رہا ہے، تو امام نے اپنے اصحاب سے کہا وہ جو تم کر رہے تھے وہ اچھا ہے یا جو میں نے کیا وہ اچھا ہے؟ امام کاظم یعنی خود غضب کو نیچے کی طرف لے کے جانے۔ ہم اپنی زندگی میں کیسے ہیں؟ ہم تو گھر کے اندر چیخ و پکار ہو جاتی ہے، کام میں ہو، بزنس میں ہو، دسترخوان پہ نمک کم ہو جائے، آپ سوچیں انسان نمک کی وجہ سے، آپ دیکھیں انسان کیسے دل توڑتا ہے، یہ کیا بنایا ہے، یہ کیا ہے۔ منہ سے جملے نکلنا آسان ہے، دل شکستہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جملے انسان، اور جب غصہ آ جائے خاص طور پہ جانے محترم، یہ جو تانے دینا ہے نا، انسان ساری زندگی تانے دیتا رہتا ہے، خاص طور پہ میاں بیوی کے رشتوں کے درمیان میں، یہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ ہمیں نہیں پتا ہوتا یہ کہاں لگ رہے ہوتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کہاں نکلے گا۔ شہید دستغیب اپنی کتاب داستان آئیے شگفت انگیز میں بیان کرتے ہیں ایک عالم دین کا واقعہ کہ ان کے والد صاحب خواب میں ان کے آئے، ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ انہوں نے پوچھا، بہرحال حدیث طولانی ہے، میں داستان میں اس پہ نہیں جا رہا، صرف انہوں نے دیکھا کہ ان کے بابا کے ہونٹوں پہ زخم تھے۔ کہا بابا آپ کے ہونٹوں پہ زخم کیسے ہیں؟ کہا میں آپ کی والدہ کو کچھ الفاظوں سے پھکارتا تھا جو کہ ان کو اچھے نہیں لگتے تھے، لیکن کیونکہ میں بڑا تھا وہ کچھ نہیں کہتی تھی، یہ اس کی وجہ سے برزخ میں میرے ہونٹوں پہ نشان ہے، اور قیامت تک ایسے ہی رہیں گے۔ تو بابا میں کچھ کر سکتا ہوں؟ کہا اپنی والدہ کے پاس جا کر میری طرف سے ان سے معذرت کرو اور کہو کہ مجھے معاف کر دے، ورنہ یہ نشان قیامت تک میرا پیچھا نہیں چھوڑے۔ اور ہم گھر میں کیسے ہوتے ہیں؟ باہر تو سب اچھے، شیخ صاحب، علامہ صاحب، گھر میں جائیں آپ، اللہ، انسان ساری عبادتوں کو برباد کر دیتا ہے، صرف نمک زیادہ کم ہو جائے ایسا نہیں۔ ہم خدا کو باہر ڈھونڈ رہے ہیں، چلے کاٹ لیں، خانقاہوں میں چلے جائیں، پہاڑوں میں چلے جائیں، خدا گھر میں ہے بھائی، آپ کے خدا گھر میں ہے۔ گھر بہتر کر لو خدا تک پہنچ جاؤ گے، گھر کو راضی کر لو خدا تک پہنچ جاؤ۔ امام خمینی کا مشہور واقعہ کہ زوجہ نے سوپ لا کے دیا، انہوں نے چکھا، نمک کم تھا، انہوں نے کہا کہ اگر برا نہ مانے تو میرے لیے پانی لے آئیں،
انہیں امام خمینی پانی بھی نہیں مانگتے تھے، خود کرتے تھے سارا. تو وہ پانی لینے گئیں، اتنا وقت تھا کہ نمک ایک پیالے میں ڈلتا، یا زوجہ کے یا اپنے. انہوں نے اپنی زوجہ کے پیالے میں سوپ کے نمک ڈالا تاکہ ان کو نہ پتہ چلے کہ کھانے میں نمک کم ہے. لیڈر ایسے نہیں بنتا. واہ صلی علی محمد. خوب لیڈر ایسے نہیں بنتا. زمین میں اپنے آپ کو دسنا پڑتا ہے. خدا اوپر لے کے جانا چاہتا ہے، انسان ہے جو اپنے آپ کو دنیا میں چپک کے بیٹھا ہوا ہے. موت کے بعد کے تجربات، کتابیں بھی اب تو آ گئی ہیں، ٹی وی کے پروگرام بھی ہیں، اور صرف مسلمان نہیں ہیں، بہت لوگ ہیں جن کو موت کے بعد کے تجربات ہوتے ہیں. لائف آفٹر ڈیتھ ایکسپیرینس بہت لوگوں کو ہوتا ہے. حادثہ ہو گیا، آپریشن ہو رہا تھا، کوما میں چلے گئے. ایک شخص اس نے بتایا اپنا کہ میرا بھی ایسے ہی کچھ ہوا اور بیمار تھا یا کیا تھا، عالم برزخ میں چلا گیا. عالم برزخ میں آپ کو بتاؤں، عالم برزخ الگ نہیں ہے، کہیں اور نہیں ہے. عالم برزخ اسی کے ساتھ ہے، پیرالل ہے، ساتھ ساتھ ہے. ہر شخص کی برزخ اس کے ساتھ چل رہی ہے. مجھے نظر نہیں آتی، مجھے اللہ کے ولیوں کو برزخ نظر آتی تھی، اور جو ہماری اصل شکل ہے وہ عالم برزخ والی ہے. یہ شکل نہیں ہے ہماری، یہ تو ہم ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں، اس پہ بھی فلٹر لگا کے یہ والا لگاؤ، وہ والا لگاؤ، گورے ہو جاؤ. ویسی جو اصل شکل ہے اس سے ہم خود بھاگ رہے ہیں. آپ سوچیں تو آپ سوچیں جو اصل شکل ہے وہ اگر دکھا دیں تو پھر کیا ہوگا؟ اور وہ انسان کے عمل کی وجہ سے ہے. جیسا عمل اس کا برزخ اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں مر گیا اور میں نے اپنے آپ کو عالم برزخ میں دیکھا. دور ایک میز لگی ہوئی ہے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں سمجھ گیا حساب کتاب شروع ہو گیا. میں جیسے ہی قریب گیا تو مجھے نا ان چند لوگوں میں سے ایک شخص اٹھ کے آیا اور میرے پاس آیا. جب وہ بتا رہا تھا تو اس کی حالت خراب ہو رہی تھی اس وقت. اس نے کہا کہ وہ میرے قریب آیا، کہہ رہا اس کی شکل اتنی بھیانک تھی کہ دنیا کے بھیڑیے خوبصورت ہیں. وہ اتنا خوفناک اس کا چہرہ تھا، اور اس نے میری نگاہوں میں نگاہیں ڈالی اور اس نے صرف مجھے ایک ہی بات کہی. بس اس نے میری زوجہ کا نام لیا اور کہا تم اسے برے لفظوں سے کیوں پکارتے ہو؟ بس برزخ خطرناک. کوئی انسان باہر سے آیا ہوا ہے، تھکا ہوا ہے، مشکلات، غصے ہیں، پریشانیاں ہیں. روایات کہتی ہیں جب گھر میں داخل ہو تو اپنے پریشانیوں کو دروازے کے باہر رکھ کے آیا کرو، گھر میں مسکراتے ہوئے آؤ، خالی ہاتھ مت جاؤ، بہرحال کچھ بھی لے کے جاؤ. اور وہاں زوجہ کو بھی حکم ہے کہ سارے دن کی پریشانیاں اپنی جگہ، لیکن جب گھر میں شوہر آئے تو چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے. ایسی حالت نہ ہو کہ بیچارہ بولے غلط گھر آ گیا ہوں، کہیں اور ہی چلا جاتا ہوں. ہمارے تو حالت ہوئی، ابھی شوہر گھر سے نکلتا نہیں ہے، بیچارے کو فون کالیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، پہنچتا نہیں ہے. اب تو معاشرہ بہت عجیب ہو گیا انسان، بہت. پہلے کا دور بہت اچھا تھا. آپ یقین، جتنا انسان ظاہری ترقی کر رہا ہے نا اتنا تنزلی میں جا رہا ہے. پہلے یہ کمیونیکیشن گیپ تھا، یہ کمیونیکیشن نہیں تھی، لیکن رشتے بڑے مضبوط تھے. اب اتنی کمیونیکیشن ہو گئی ہے، آپ بڑی آرام سے فون کال کر سکتے ہیں، ویڈیو کال کر سکتے ہیں، لیکن دل اتنے دور ہو گئے ہیں. آپ کے سامنے کتنے آپ اپنے دور اور رشتہ داروں کو کال کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو آدمی کتنی کال کرتا ہے اگر یہاں نہیں ہے تو. یہی چیز انسان کو توڑ رہی ہے.
انسان خوب ہمیں کس طرح کہاں بیہیو کرنا ہے. غصہ ایک ایسا فیکٹر ہے کہ جو انسان کے گھر میں آگ لگا دیتا ہے. کاشف الغطا بہت بڑے عالم دین ہے. جب نجف سے تہران آئے تو بازار تہران میں ابا بچھا کر بیٹھ گئے. لوگوں نے کہا ہماری دکان پہ آؤ، ہماری دکان پہ آؤ. انہوں نے کہا نہیں، جو مجھے غریبوں کی امداد سب سے زیادہ کرے گا میں اس کی دکان پہ جاؤں گا. لوگوں نے بھر دی. اصفہان میں نماز پڑھا رہے تھے بڑی مسجد میں، خمس کے پیسے آئے، سادات کو تقسیم کیا. نماز کے لیے کھڑے ہوئے، ایک سید آیا، کہا کہ شیخ میرا حصہ کہاں ہے؟ کہا میرے پاس جتنے تھے میں نے تقسیم کر دیے، میرے پاس کچھ نہیں ہے. کہا نہیں مجھے میرا حصہ دو. اس نے کہا نہیں ہے میرے پاس. اس نے اہانت کی اور لاب دہن کو شیخ کے اوپر پھینکا. شیخ اتنا بڑا عالم، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اپنی ابا اتاری، جہاں نمازیوں کے آگے چلا گیا. جس کو میری عزت ہے اس سید کے لیے پیسے دے جمع کیے. نماز سے پہلے قوہ غضب کنٹرول کرنا پڑتا ہے. امتحان ہے. جو آدمی اپنے اندر کے سسٹم کو کنٹرول نہیں کر سکتا وہ امام زمانہ کی حکومت میں کیا کنٹرول کرے گا؟ کیسے کنٹرول کرے گا؟ جس کو یہی سسٹم روٹیٹ نہیں ہو رہا، ٹیمپریچر ہے نا، اندر اوپر چلا جاتا ہے نیچے چلا جاتا ہے، اس کو آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے. ریموٹ آپ کے پاس ہے، آئے ڈیفیوز ہو جائے، جملے آئیں، نگاہیں آئیں، باتیں آئیں. کیوں؟ کیونکہ جب تک یہ صاف، یہ مضبوط نہیں ہوگا خدا تک نہیں پہنچ سکتا. حدیث بیان ہوتی ہے کہ چند چیزیں، خصلتیں ایسی ہیں جو انسان کو نجات دیتی ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں رسول خدا سے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا کہ چند خصلتیں، کوالٹیز انسان کے اندر ہونی چاہیے، یہ انسان کو نجات دیتی ہے. پہلی چیز وفا ہے. انسان با وفا ہونا چاہیے. وفا اجتماعی ہے، وفا انفرادی ہے، وفا اپنے عہد و پیما کی ہے. جو آپ وعدہ کریں اس کو پورا کریں اپنی زندگی میں. ہم بچوں سے جھوٹے وعدے کرتے ہیں. بچہ دیکھ رہا ہو میرا باپ، میری ماں باپ جھوٹے وعدے کرتے ہیں. اب سوچیں اس کو کیسے یقین ہو کل آپ کی باتوں میں. وہ اس دین پر کیسے یقین کرے میرے ماں باپ بھی جھوٹے وعدے کرتے ہیں. ہاں بیٹا وعدہ، پکا وعدہ، اگلے ہفتے لے کے جاؤں گا. بچہ بھی مسکرا رہا ہے. کتنے وعدے کرتے ہیں ابا، یہ دلاؤں گا وہ. آپ جھوٹا وعدہ نہیں کریں، لاجیکل بچے سے بات کریں. سمجھائیں بچے کو کہ بیٹا یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. بچے کا مان بھی نہ توڑیں، یہ بھی بہت ضروری ہے. بچے کے لیے باپ رول ماڈل ہوتا ہے. کبھی بچے کو یہ نہیں کہیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا، ٹوٹ جائے گا وہ. آپ اس کے لیے رول ماڈل ہیں. آپ بولے میرے پاس پیسے نہیں ہے بیٹا میں یہ نہیں کر سکتا، یہ نہ کہیں. اسے سمجھائیں، اس کا رول ماڈل ہے. جھوٹے باتیں، جھوٹی باتیں. میری چھوٹی بیٹی ہے، اس کو بھی پتا ہے. جب میں اسے کہتا ہوں نا، میں کہتا ہوں انشاءاللہ، تو وہ کہتی ہے انشاءاللہ واللہ نہیں، جانا ہے. اس کو بھی پتا ہے مولانا کا انشاءاللہ کیسے ہوتا ہے. جھوٹا. آپ بات کریں، آپ یقین کریں بچہ ٹوٹ جاتا ہے. ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ وہ یقین نہیں رکھے گا آپ کی بات پہ. یہ کوالٹی بہت امپورٹنٹ ہے. آپ اپنے کام پر کسی سے بات کریں، میں اس دن آپ کو یہ پروڈکٹ دے دوں گا، اس دن آپ کو یہ بات کر دوں گا، اتنے پیسے میں آپ کو دے دوں گا، اور آپ نہ کریں. ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، آپ مارکیٹ میں کریش ہو گئے. کوئی آپ کی بات پہ یقین نہیں کرے گا. بولا یہ تو جھوٹے ہیں، یہ تو کبھی انہوں نے کبھی صحیح طرح بات نہیں کی. جو بات کہتے ہیں پوری نہیں کرتے. کیا کرے گا؟ اجتماعی ہے. گھر کے اندر عہد و وفا پہنا، شوہر میاں بیوی کا وفا. اگر یہ وفا ختم ہو جائے تو کتنا معاشرے میں فساد ہو جائے. اگر بے وفائی میاں بیوی ایک دوسرے سے کرنے لگے، جو کہ آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت زیادہ ہو گئی. ہر کوئی جو ہے وہ کسی اور دنیا میں.
سب نے پاسورڈ لگائے ہوئے ہیں، شوہر کے موبائل میں الگ پاسورڈ ہے، بیوی کے موبائل میں الگ پاسورڈ ہے۔ معاشرے میں بہت بے وفائی، جانے بہت خطرناک سچویشن ہے۔ خوب انسان جب اس بربادی پر آ جائے، آپ معاشرے کو کیا کردار دیں گے؟ گھر کے اندر جب یہ سچویشن ہو جائے، اور یہ سوشل میڈیا، یہ ڈرامے کہاں لے کے جا رہے ہیں انسان کو؟ بے وفائی کی طرف، جھوٹ ترغیب دے رہے ہیں وہ تو، دھوکہ دو، بے وفائی کرو، خیانت کرو، یہ سارے ڈرامے کیا ہے؟ یہ میں دیکھتا نہیں ہوں، مجھے لوگ بتا دیتے ہیں، پریشان نہ ہو، وقت تو اتنا ہے ہی نہیں زندگی میں، ان کو کون دیکھے، لیکن پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ وفا یہ پہلی خصلت ہے جو نجات دیتی۔ دوسری جو ہے وہ حیا ہے۔ تمام انبیاءوں کو جمع کیا جائے اور ان کا جو اصل حاصل ہے وہ حیا ہے۔ درس انبیاءوں کا حیا، حیا اگر انسان سے چھین لی جائے پھر سارے گناہ وہ کر لے گا، اس کو حیا نہیں ہوگی۔ یہ بہت ضروری ہے کہ انسان با حیا ہو، اور با حیا ہونا ظاہر میں نہیں ہے، حیا کا تعلق انٹرنل سافٹ ویئر سے، انسان کے اندر حیا ہونی چاہیے۔ حیا، عفت، پاک دامنی۔ ہماری ماں بہنیں اگر حیا نہ کریں، حیا کہاں ہوگی؟ آپ حجاب کی ہوئی ہے، آپ نے چادر کی ہوئی ہے، لیکن اگر آنکھوں میں حیا نہیں ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور ذہن میں اگر حیا نہ ہو تو انسان تو کچھ بھی سوچتا رہے۔ حیا بہت ضروری ہے جانے موت۔ حیا انسان کو بچا سکتی ہے، ایسی خصلت ہے۔ اور حیا صرف یہ نہیں کہ آپ ایک دوسرے کے سامنے کو احترام کریں، نہ، اپنی تنہائی میں آپ کتنی حیا کرتے ہیں۔ وہ اصفہان کہتے ہیں کہ میر داماد کے والد کا واقعہ ہے، بہرحال کس حد تک سچ ہے یہ۔ اصفہان کا سلطان تھا، اس کی بیٹی گھر سے ناراض ہو کے گھر سے باہر چلی گئی، بازار میں گئی، انہوں نے بہت ڈھونڈا، انہیں نہیں ملی، دوسرے دن بیٹی واپس آ گئی۔ سلطان نے اپنے گھر والوں سے بولا کہ جاؤ بیٹی سے پوچھو ٹھیک ہے، خیریت سے، سالم ہے، کہاں سے؟ وہ بیٹی کو بلاؤ۔ کہا کیوں بیٹی بھاگ گئی تھی؟ کہا وہ بس ناراض ہو گئی تھی۔ کہاں رات گزاری؟ میں بازار گئی، بازار میں اندھیرا تھا، بازار تو بند ہو چکا تھا، ایک دروازہ کھلا ہوا تھا، روشنی تھی، میں اندر گئی تو مدرسہ تھا۔ ایک حجرے میں ایک لڑکا بیٹھا ہوا پڑھ رہا تھا، شمع کے اوپر یا قندیل کے اوپر۔ پھر کہا، میں نے اسے بولا کہ میں آئی ہوں، بس مجھے تو رکنا ہے۔ کہا کھایا کیا؟ کہا اس کے پاس پیاز اور روٹی تھی خالی۔ کہا اس نے کیا کھایا؟ کہا اس کے پاس اتنا ہی کھانا تھا، ایک آدمی کھا سکتا تھا۔ کہا ساری رات کہاں اسی کے حجرے میں گزاری؟ کہا اس نے کچھ کہا تمہیں؟ کہا اس نے مجھے دیکھا بھی نہیں ساری رات۔ کہا اس طالب علم کو بلا کے لاؤ۔ اس کو بلایا، کہا تم نے میری بیٹی کو دیکھا تھا؟ کہا جب اندر آئی تھی تو پہلی نگاہ پڑی تھی۔ کہا کیسا پایا؟ کہا میں نے کبھی اس سے پہلے اس طرح کوئی خاتون کو دیکھا نہیں تھا۔ کہا یہ ساری رات تمہارے حجرے میں رہی، تم نے اس کو دیکھا بھی نہیں؟ کہا جب مجھے وسوسہ ہوتا تھا کہ میں اس کی طرف نگاہ کروں تو میں اپنی انگلی کو شمع کے اوپر رکھ دیتا تھا، اور اسی طرح رات گزر گئی، اس نے ہاتھ نکالا باہر اور ایک ایک کر کر اس نے اپنی پوری انگلیاں جلا دی تھی، اور کہتا ہے کہ قیامت کی آگ اس آگ سے بہت خطرناک ہے۔ حیا کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی نہیں۔ پاک دامنی، پاک دامن صرف عورت کے لیے نہیں ہے، مرد کے لیے بھی پاک دامن ہونا چاہیے۔ کیا ہمارے دامن پاک ہے؟ خصلت پیدا کرنی پڑتی ہے۔ تیسری خصلت تدبیر ہے، پلاننگ ہے۔ میں بہت تیزی سے کٹ کرتا ہوا بہرحال آگے بڑھ رہا ہوں۔ تدبیر، پلاننگ کرنا، یہ ایسی خوبی ہے جو انسان کو نجات دیتی ہے۔
کیسی پلاننگ؟ لمبی لمبی آرزو ہے نہیں. انسان اپنی زندگی میں خود تھوڑے سے ہدف کو سامنے رکھے، چیزوں کو سامنے رکھے. 6 مہینے کے ٹارگٹ کو جسے کمپنی کرتی ہے، انسان اپنی زندگی کا ٹارگٹ بنائے. عبادت کے، مولانا صاحب عبادت کیسے کریں، مولانا صاحب معرفت حاصل کیسے کریں، امام کے قریب کیسے جائیں. بھائی تو محنت کرو گے تو جاؤ گے. خوب کیا محنت کریں؟ خوب اپنی عبادتوں کو بہتر کرو. کیسے کریں؟ خوب کچھ کتابیں پڑھو، نماز پہ کتاب پڑھو، آداب پہ کتاب پڑھو، امامت پہ کتاب پڑھو. کچھ اپنے وجود میں دیکھو، چیزیں بری ہیں ان کو نکالنے کے لیے پلاننگ کرو. کمزور ہو، ضعیف ہو تو ایکسرسائز کرو، ورزش کرو. ذہن اگر برے خیالات کو لیتا ہے تو اپنے ذہن کو دوسری چیزوں میں انوالو کرو، پلاننگ کرو. جس چیز سے روز ڈس کھا رہے ہو، ڈسے جا رہے ہو، نقصان کر رہے ہو، گناہ ہو رہا ہے، اس کو چھوڑ دو. اگر کوئی انٹرنیٹ کی اپلیکیشن نقصان دے رہی ہے، روز گناہ کرا رہی ہے، تو بھائی ڈیلیٹ کر دو اس کو موبائل سے، نہ دیکھو. اگر انسٹاگرام پہ نہیں ہوگے تو کیا قیامت آ جائے گی؟ جب تک تربیت نہیں ہو رہی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس پہ اچھی چیزیں نہیں ہیں، اس پہ اچھی چیزیں بھی ہیں، لیکن اگر روز گر رہے ہو وہیں پہ تو نہیں دیکھو، اس کو چھوڑ دو تھوڑے دنوں تک، ان انسٹال کر دو. اتنا بھی آدمی کے اندر طاقت نہیں ہے کہ انسان ان اپلیکیشنوں کو ان انسٹال نہیں کر سکتا. یا اپنے آپ کو ریبوٹ کر لو، پھر کم از کم ریفریش ہو جاؤ، سافٹ ویئر نیا انسٹال کر لو، جیسے موبائل بھیجتا ہے سیکیورٹی چینجز. اپنے آپ کو صحیح کرو، تدبیر کرو، پلاننگ کرو. پلاننگ کے بغیر کیسے امام تک پہنچو گے؟ کون پہنچائے گا امام تک؟ آسان تو نہیں ہے امام تک، لیکن امام کے لیے تو وقت نکالنا پڑتا ہے، پلاننگ کرنی پڑتی ہے. رشت کا واقعہ، جوان 8 جوان تھے. آیت اللہ شمس الدین کہتے ہیں کہ ہر ہفتے میں ایک دن پہاڑوں میں چلے جاتے تھے اور دعائے توسل، دعائے ندبہ اور امام کو یاد کرتے تھے. اور پھر اس میں سے کوئی ایک کچھ کھانے کی چیزیں لاتا تھا اور کھاتے تھے. اور کئی عرصے سے یہ ان کی زندگی میں روٹین تھا امام کی خاطر. ایک دن گئے، دیکھا کہ ایک عربی جوان آیا، اس نے بولا کہ میں پڑھوں. پڑھیے. دعا پڑھی، کہتا بہترین آواز، دل نشین آواز، درد بھری آواز. پھر انہوں نے کہا کہ میں آج کچھ کھلاؤں، تو اپنی ابا سے کچھ کھانے کی چیزیں دیں. تو لڑکوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ ہم نے آپ کو پہلے نہیں دیکھا کبھی، اور اگر ہم آپ سے ملنا چاہیں تو ہم کہاں آپ کو ڈھونڈیں؟ تو سستی نے کہا میں وہی ہوں جس کی خاطر تم ہر ہفتے یہاں جمع ہوتے ہو. خوب پلاننگ، کوشش. مولانا کوئی وظیفہ بتائیں، امام زمانہ سے ملاقات ہو جائے. کوشش تو کریں. آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے امام غائب ہے. وہ کہتے تھے اصل میں امام غائب نہیں ہے، ہم غائب ہیں. امام حاضر ہیں، ہم غائب ہیں. وہ کہتے تھے کہ ہمیں امام کو دیکھنا ہو تو کیا کریں؟ تو انہوں نے اتنا آسان فارمولہ بتایا جانے محترم، میں خود شرمندہ ہوں، میں آپ سے کیا کہوں. انہوں نے کہا اگر امام کو دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن کھولو اور قرآن کی زیارت کرو. کہا امام وہی ہے جو قرآن ہے، قرآن وہی ہے جو آج قرآن نہیں کھل رہا. عین اللہ، وجہ اللہ کون ہے؟ ولی خدا ہوتا ہے. قرآن کیا ہے؟ قرآن کھولو، آج قرآن کو دیکھو. مگر جب نیزوں پر قرآن اٹھائے تھے جبکہ قرآن نہیں تھے تو امام نے کیا کہا تھا؟ وہ ناطق کے قرآن، وہ صامت قرآن ہے، میں ناطق کے قرآن ہوں. آج قرآن ہماری زندگی میں ہے تو پلاننگ کریں، تدبیر کریں. قرآن کیسے پڑھیں، قرآن کس طرح پڑھیں. کتنی دفعہ ہم نے قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا؟ مولانا صاحب ٹائم ہی نہیں ہے زندگی میں، کہاں سے پڑھے؟ فیس بک سٹیٹس، واٹس ایپ کے سٹیٹس دیکھنے سے فرصت ملے تو قرآن پڑھے. 3 منٹ ڈیلی قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں. آپ 1 سال سے پہلے قرآن ختم ہو جاتا ہے. اب آپ مولانا
وہ بھی آپ کو حل بنا. بہرحال ہمارے دوستوں نے زحمت کی، ہم نے تو نہیں کی. سبیل قرآن یوٹیوب پہ جائیں، ڈیلی 3 منٹ ہے قرآن کی تلاوت، ترجمہ. سال میں پہلے قرآن ختم ہو جائے گا، مگر وہ 3 منٹ کون نکالے؟ وہ بھی مولانا آپ کے گھر پہ آئے، بولو بھائی یہ 3 منٹ آپ کے ساتھ بیٹھا، وہ بھی ہم سے نہیں ہوتے. 6 منٹ 7 منٹ ڈیلی تفسیر، بہترین گرافکس، بہترین آواز، بہترین سب کچھ ہاتھ میں مل رہا ہے سب، مگر نہیں، کون ڈھونڈے؟ 6 منٹ ڈیلی کرے، 5 سال میں تفسیر تمام. پلاننگ کریں، تدبیر کریں. اب ہمارے پاس ظاہر ہے وقت ہی نہیں ان ساری چیزوں کا، پھر بولتے ہیں ہم امام کے پاس کیسے پہنچے. احسان محترم. چوتھی چیز اخلاق، خوش اخلاق ہونا. پہلی کیا ہے؟ وفا، حیا، تدبیر، اور چوتھی خوش اخلاق ہونا. یہ وہ خصلت ہے جو انسان کو نجات دیتی ہے. اخلاق کیسا ہے؟ کیسا اخلاق ہے انسان؟ ملک اشتر شخص نے بازار میں ملک اشتر پر اہانت کر دی، تھوک پھینک. نہیں پتا اس کو کون ہے ملک اشتر. بعد میں کسی نے کہا کہ تم نہیں جانتے ملک اشتر ہے، سالار امیر المومنین ہے. گھبرا گیا، دوڑتا دوڑتا گھومنے لگا، دیکھا مسجد کے اندر ملک اشتر کو پایا اور آ کر معافی مانگی کہ مجھ سے غلطی ہوگی، میں آپ کو بچانا نہیں. اور ملک اشتر کیا فرماتے؟ میں مسجد میں تمہارے لیے استغفار کرنے آیا تھا. اخلاق، یہ اخلاق سے لوگ کمال پہ پہنچے. ہم اپنی زندگی میں دیکھیں انسان ہے، ہماری زندگی میں اخلاق کیسا ہے؟ خوش اخلاق ہونا، پوزیٹیو تھنکنگ معاشرے میں. کربلا پہنچنا آسان نہیں ہے، کربلا پہنچنا بہت مشکل ہے. ہمیں بتایا نہیں گیا کہ کس طرح پہنچا جائے، ہمیں بہت آسانی سے ٹکٹ دے دی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. امام ایک نگاہ کرم کرتے ہیں، سب پلٹ جاتا ہے. لیکن اس پلٹنے کے لیے انسان کو اپنی تو کوشش کرنی پڑتی ہے. اخلاق میں پہلے واقعہ آپ کے شاید کہہ چکا ہوں، بہترین واقعہ ہے اخلاق کا. اخلاق پر کتاب ہے اردو کے اندر، اس کتاب کا نام ہے معراج السعادہ. اگر نہیں پڑھی، پچھلے سال بھی میں نے واقعہ پڑھا تھا، مجھے نہیں پتا کتنے لوگوں نے کتاب لے کے پڑھی. نہیں ہے تو پھر پڑھتا ہوں. جس دن 100 لوگ پڑھ دیں گے اس دن یہ واقعہ پڑھنا چھوڑ دوں گا. میں ہوم ورک ہے یہ نیکسٹ ایئر کا آپ کا. معراج السعادہ اخلاق کی کتاب ہے. ملا احمد ناراکی نے اس کی اصل جو کتاب تھی وہ جامع سعادہ تھی، یہ اس کا خلاصہ ہے. وہ عربی میں تھی، یہ فارسی میں بھی ہے، اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا. بڑا معاشرہ عجیب سا ہو گیا احسان محترم. اب اخلاق کی کتابیں تو ہے ہی نہیں. اخلاق کہتے کسے ہیں؟ معاشرہ کس چیز سے بنتا ہے؟ اٹھنا بیٹھنا، تمیز، ادب، سب ختم ہو گیا. آداب. ہمارے مرشد کے بعد ہم جاتے تھے تو انہوں نے تو باری لگائی تھی ایک پرچی، اس پہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. یعنی ادب یعنی اخلاق، بڑوں کا ادب ہونا، بڑوں کا اخلاق ہونا. کیسے بیٹھنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، جگہ دے دو. یہ چیز انٹرنل فارمیشن ہے سوسائٹی کی. اور جب تک یہ انٹرنل سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوگا، امام کدھر آئیں گے؟ معاشرہ کیسا چاہیے؟ جب امام آئیں گے تو معاشرہ کیسا ہوگا؟ اخلاق پہ مبنی معاشرہ ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ملا احمد ناراکی کے جو والد تھے، ملا مہدی ناراکی، انہوں نے یہ کتاب جب لکھی تو عربی میں لکھی. خود بھی پہلے نجف میں پڑھتے تھے مگر آ گئے. تو کتاب نے بڑی دھوم تھی ان کی کہ بھائی کیا زبردست کتاب. جب یہ نجف پہنچے تو لوگ ان کو ملنے آئے کہ آپ کی کتاب بہت اچھی. بڑے بڑے علماء ملنے آئے. ایک عالم ملنے نہیں آیا ان سے. اور کون نہیں آیا؟ مہدی بحر العلوم، وہ جن کو امام نے اپنے سینے سے لگا کر علم دیا تھا، وہ ملنے نہیں آئے. انہوں نے کہا میں خود جاتا ہوں. انہوں نے کہا مولانا چھوڑیے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟
کہا نہیں سید ہے. گئے اپنا درس دے رہے تھے، وہ درس دے رہے تھے، درس ختم ہو گیا، اٹھ کے چلے گئے، انہوں نے توجہ نہیں دی زیادہ. اب یہ بھی اٹھ کے چلے گئے. تھوڑے دن گزرے، انہوں نے کہا میں پھر جاتا ہوں. لوگوں نے بولا بس کرتے ہیں، اپنے نفس کو کتنا نیچے لائیں گے. کہتے ہیں نہیں بہرحال سید ہے، میں خود. گئے وہ پھر درس دے رہے تھے، درس ختم ہوا، وہ بھی اٹھ کے چلے گئے، یہ بھی اٹھ گئے. یہ زیارتوں پہ گئے، کربلا، سامرا، قازوین کر کے واپس نجف آئے. جانے سے پہلے انہوں نے کہا میں پھر جاتا ہوں. بس کرتے ہیں، کتنا آپ ان کی خدمت میں جائیں گے. کہا نہیں. جیسی یہ خبر سید کو پتہ چلی کہ یہ آ رہے ہیں، سید ننگے پاؤں گلی کے کونے تک دوڑتے ہوئے آئے، ان کو لیا اور لے کر گئے، بیٹھے. پھر ان سے کہا کہ میں جب آپ کے پاس آیا کیوں نہیں، اور 2 دفعہ آپ آئے میں نے توجہ نہیں کی. کہا نہیں مجھے آپ بتائیے. کہا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ جو اخلاق کی کتاب آپ نے لکھی ہے وہ اخلاق آپ میں پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا. بس جانے خوب، یہ بہت ضروری ہے اخلاق. اب ہمیں اس لیے بڑا ڈر لگتا ہے. لوگ کہتے ہیں مولانا اتنی اخلاقی باتیں آپ کرتے ہیں، جاتے وقت آپ ہمیں دھکے دے کے جاتے. بہت ڈر لگتا ہے. میں نہیں دھکے دیتا بھائی، میں کتنا سمجھاتا ہوں اپنے ساتھ والوں کو، بھائی دھکا نہیں دو، نہیں دو. کون سا وہ مجھے بم پھاڑ دیں گے، کون سی دیر ہو جائے گی، 5 منٹ دیر ہو جائے گی نا، کیا ہے، ملنے دے لو، کیا ہے. ہم کون ہیں بھائی؟ میں تو شرمندہ ہوں اپنے آپ سے. ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری اوقات، اور اپنے آپ کو ہم خدا نہ خواستہ ایسے سمجھتے. افسوس ہوتا ہے، خاص طور پہ بعض جگہ مینجمنٹ پہ افسوس ہوتا ہے جو لوگوں کو دھکا دیتی ہے. وہ عزادار ہے، وہ امام کی مجلس میں آیا ہے، خوف ہے. اب کہاں اخلاق پھر جب آپ کے اپنے اندر اخلاق نہیں ہے، آپ کے اطراف کے چلنے والوں میں خدا نہ خواستہ اخلاق نہ ہو، آپ کے اوپر آئے گا سارا. ڈر لگتا ہے. قیامت والے دن کسی عالم کے خواب میں امام خمینی آئے، کتنی بڑی شخصیت تھی. کہا میں اس کا جواب دے رہا ہوں جو میں نے یوں ہاتھ اٹھایا تھا، یوں ہاتھ اٹھایا تھا. کہا میں اس کا جواب دے رہا ہوں. اوپر معاملہ سخت ہے بہت. عزیزان آپ اہل بیت کا کردار دیکھیں. یہاں مانگنے والا آیا، امام حسین دیوار کے پیچھے سے دے رہے ہیں. کہا مولا کیوں سامنے کیوں نہیں آ رہے؟ کہا میں اس کی آنکھوں میں شرمندگی نہیں دیکھنا چاہتا. کریم ابن کریم. اور ایک یہاں ہمارا اخلاق ہے. خوبی یہ چوتھی خوبی ہے. پہلی میں اس لیے بار بار تکرار کر رہا ہوں کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں، میں بھی بھول جاتا ہوں، آپ بھی نہ، آپ تو یاد رکھا ہے، میں بھول جاتا ہوں. ایک جگہ میں کہیں مجلس پڑھنے گیا، بریکٹ آن، میں نے کہا کہ پتہ نہیں حضرت سلیمان 3 چیزیں اللہ سے کہیں، 1 پڑھی، 2 پڑھی، تیسری یاد ہی نہ آئے، بھول گیا. انسان اتر گیا نیچے. کھانے پہ گیا تو ایک بچہ بھی مجلس پہ جن کے گھر میں تھا، تو کہنے لگا یہ مولانا کو جب یاد نہیں رہتا تو مجلس میں پڑھتے کیا ہے. انسان، بچہ غور سے سن رہا تھا، اس لیے میں اپنی پہلی چیز، دوسری، تیسری، چوتھی، زیادہ محترم، 5ویں ان سب کی ماں ہے. یہ ساری چیزیں اس 5ویں خصلت میں جمع ہوتی ہیں. اور آپ سے التماس ہے دعا، وہ ہے حریت، آزادی. یہ سب وہاں اگر حریت ہے، اگر آزاد ہو تو اخلاق بھی اچھا ہے، تدبیریں بھی اچھی ہیں، وفا بھی ہے اور حیا بھی ہے. آزاد نہیں ہو تو اخلاق، پھر مولانا صاحب ویسٹ کا اخلاق بہت اچھا ہے، یورپ میں جائیں بڑا اخلاق اچھا ہے. وہ اخلاق حریت کا اخلاق نہیں ہے. وہاں ابھی آپ لائٹیں کیمرے بند کر دیں پھر پتہ چلے گا اخلاق کیسا ہے. سب سے زیادہ مشکلات، جنسی آزاری، ڈکیتیاں، آپ لائٹ بند کر دیں، کیمرے بند کر دیں، وہ کیمروں کا اخلاق. یہاں خدا کا کیمرہ آن ہے،
یہاں حریت وجود کی وجہ سے ہے۔ ہم بہت اپنے آپ کو دباتے ہیں، جی وہاں اسلام ہے، مسلمان نہیں ہے، آپ نے دیکھا ہی نہیں وہاں ہے کیا۔ پھر ایسا نہیں ہوتا۔ لوگ سب برے نہیں ہیں، خدا نہ خواستہ، لوگ سسٹم حریت کا نہیں ہے۔ آزاد ہو جاؤ۔ سید الشہداء نے حضرت حر کے بدن پر جا کر کیا کہا تھا؟ کہا کہ تمہاری ماں نے کتنا اچھا تمہارا نام رکھا، حر یعنی آزاد، آزاد ہو جاؤ۔ ہم کیا آزادی کا درس ہے؟ آزادی کیسی ہے؟ آزاد ہو جاؤ، کچھ بھی کر لو، ہر چیز سے آزاد۔ امام آیت اللہ خامنہئی کہتے ہیں کہ آزادی یعنی اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دینا، یعنی خدا کو اپنے آپ کو دے دو اور باقی ہر چیز سے آزاد ہو جاؤ۔ اب جس کو خدا کا خوف ہو اسے پھر کسی اور کا خوف نہیں ہوتا۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، ہم ذہنی طور پر غلام ہیں یا آزاد ہیں؟ ہمارا تو سسٹم ایسا ہے کہ ہم غلام پیدا کر رہے ہیں۔ ہمارا ایجوکیشن سسٹم، بچہ بچپن سے پڑھتا ہے، اسکول جاتا ہے، اس کو کیا کرنا، اس کو نوکری کرنی ہے ساری زندگی، اس کو یہ بننا ہے، اس کو یہ بننا ہے، اس کو یہی کبھی نہیں کہ میں انٹرپرینور بنوں، میں کبھی کوئی چیز انوینٹ کروں۔ انوینشن تو ہمارے معاشرے میں بہت ہی، یہاں چلا جاؤں، وہاں چلا جاؤں، برائٹ اسکالرشپ لے لوں، وہاں جا کے پڑھ لوں، یہاں جا کے پڑھ لوں، وہی پڑھ لوں۔ غلام پڑھنے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ اتنا اچھا بچہ ہوتا ہے، ماں باپ میں، محلے میں، رشتہ داروں میں، خاندان میں بہت اچھا بچہ ہے، یہاں پڑھ رہا ہے، اس یونیورسٹی پڑھ رہا ہے، اسکالرشپ پڑھی، پھر کہاں گیا زندگی میں کسی کو نہیں پتا، کیونکہ یہ سسٹم اس کو غلام بنا۔ پھر کسی کمپنی میں بیٹھا ہوا ڈائریکٹر ہوگا، سی ای او ہوگا، دنیا کو پتہ بھی نہیں ہوگا، یا کوئی باہر بیٹھا ہوا کہیں جاب کر رہا ہوگا۔ کیا ہو گیا؟ آزاد تھا، انٹیلیجنٹ تھا، کہاں گیا؟ غلام بن گیا۔ کریڈٹ کارڈز، ڈیبٹ کارڈز، اسی کی قسطیں لیتا رہتا ہے آدمی، ساری زندگی اس سسٹم میں غلام رہتا ہے۔ غلام، آزاد نہیں بنا رہے۔ ہمارا ایجوکیشن سسٹم آزاد نہیں بنا رہا، آزاد ہونا چاہیے۔ آزادی کی کتنی تحریکیں پڑھائی جاتی ہیں، کتنی ریولوشن پڑھائی جاتی ہیں، کتنی جو ہے وہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ رونسانس میں کیا ہوا، 16 سینچری میں کیا ہوا، کیسے 18ویں صدی میں ورلڈ وار 1 کیسے ہوئی، میڈیا کا کردار کتنا تھا، ورلڈ وار 2 کیسے ہوا، کولڈ وار۔ غلام ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، کس طرح چل رہا ہے، آزاد نہیں ہے ہم۔ اور آج کل کا میڈیا اور ذہنوں کو غلام بنا رہا ہے۔ ذہن سید الشہداء کربلا میں آزادی کے لیے آئے تھے۔ آخری وقت میں امام جب ہل نہیں سکتے تھے اور دشمن جو کر سکتا تھا کر رہا تھا، امام کی نگاہیں خیموں کی طرف تھی۔ امام نے کیا کہا کہ اگر انسان نہیں تو آزاد تو رہو، اللہ کے بندے نہیں، آزاد تو رہو، ابھی میں زندہ ہوں اور تم خیموں پہ حملے کر رہے ہو۔ آزادی، سید الشہداء نے آزادی دی ہے۔ ذہن محترم، یہاں چھوٹا سا بچہ بھی آ کر آزادی دے رہا ہے۔ ہم امام حسین ایک کردار دیکھ کر لائے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر کردار نے آزادی دینی تھی۔ چھوٹا سا بچہ ہے 6 مہینے کا، لیکن یزید وقت کا نقاب کھینچ رہا ہے۔ آزاد۔ حاج مرزوق تہران نہیں آتے تھے، وہ عراق میں ہی رہتے تھے، اور
عزاداری کو بہترین طریقے سے. لوگوں نے بہت کہا کہ آپ تہران چلے جائیں، مگر جب خواب میں امام حسین آئے، کہا کہ حاج مرزوق تہران جاؤ اور آزادی کو ایسے ہی قائم کرو جیسے یہاں کرتے ہو. آخری عمر میں مریض ہو گئے، بیمار ہو گئے. حسین یکتا کہتے ہیں کہ میں ان سے ملنے گیا، مجھے انہوں نے واقعہ بتایا کہ چند دن پہلے مجھے شدید بخار تھا اور بخار کی وجہ سے میرا گلا خشک ہوا تو مجھے پانی کی طلب ہوئی. میری 3 بیٹیاں ہیں، فاطمہ، راضیہ اور مرضیہ. میں نے ایک ایک کر کر اپنی بیٹیوں کو پکایا. میں نے پہلے کہا فاطمہ بیٹا پانی چاہیے. میں نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش خاتون تشریف لائی. میں نے پھر کہا راضیہ. خاتون آگے بڑھی. میں نے کہا مرضیہ. خاتون نے کہا حاج مرزوق ہم آ گئے ہیں. کہا بی بی میں جانتا ہوں مگر میں ادب اور احترام میں آپ سے پانی نہیں مانگ سکتا. بی بی فرماتی ہیں حاج مرزوق تم نے ہمارے بیٹے کی نوکری کی ہے ساری زندگی، اگر ہم تمہارے کوئی کام آ جائیں، پیاس لگی ہے. کہا بی بی نے چادر سے گلاس نکالا، مجھے پانی پلایا. بی بی نے کہا حاج مرزوق ہمارے لیے مصائب نہیں پڑھو گے؟ مرثیے پڑھتا ہے، عزادار ہے. کہتا بی بی مجھے بیماری کی وجہ سے ڈاکٹروں نے منع کیا ہوا ہے، طبیبوں نے، کہ مصائب نہیں پڑھو، مگر آپ حکم کریں. بی بی کون سے مصائب پڑھوں میں؟ ماں جانتی ہے کہ میرے بیٹے کو غم بہت تھے. کہا حاج مرزوق علی اصغر کے مصائب پڑھو. عزاداران محترم، کچھ مائیں ایسی ہیں جو خیموں سے دیکھتی رہی ہیں اپنے بچوں کو قربان ہوتے. یہاں حل من ناصر کی صدا، یہاں خیموں میں کورام مچ گیا. امام خیموں میں آئے، کہا میں ابھی زندہ ہوں، آپ کیوں شور مچا رہے ہیں؟ کہا جب سے آپ نے اپنی غربت کا اعلان کیا ہے یہ بچہ خاموش نہیں ہوتا، بے چین ہے. امام نے حضرت علی اصغر کو اپنی آغوش میں لیا. حضرت علی اصغر خاموش ہو گئے. بس عزاداران محترم، امام اپنے بیٹے کو اپنی عبا میں ڈالے باہر نکلے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے کہ بہرحال ذہن کو قریب کرنے کے لیے کسی کا بچہ شدید بیمار ہو، چھوٹا، بہت کچھ کر لیں اور اس کو آرام نہ آئے اور اسے ڈاکٹر پہ لے کے جانا ہو تو باپ ماں سے کہے کہ وہاں نامحرم ہے، بچے کو میں لے جاتا ہوں. تو ماں دروازے پہ کھڑی انتظار کرتی رہے گی کہ یہ بچہ واپس کب آئے گا. پانی لینے، پانی پلانے گئے ہیں، اونچائی پہ کھڑے ہوئے. عالم دین کہتے ہیں کہ ایک جگہ شدید برف باری تھی اور رات کا وقت تھا، گاڑی خراب ہو گئی ہے گھر والوں کی، اور سردی شدید تھی، مدد چاہیے تھی، نہ ہیٹر تھا نہ کچھ تھا، اتنی سردی تھی کہ مر جاتے. بہت گاڑیوں کو روکا، راستے میں ہائی وے پہ کوئی نہیں رکا. کہا ان کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا ان کے پاس. انہوں نے بچے کو ہاتھ میں لیا اور ہائی وے پہ کھڑے ہو گئے. جیسے ہی لوگوں نے بچے کو دیکھا نا، گاڑیاں رکنا شروع ہو گئی. امام حسین بھی بچے کو ہاتھ میں لیا، یوں کھڑے ہو گئے. کہا مجھے پانی نہیں دیتے نہ دو، اس کو تو پانی دے دو، خدا آپ کو اس کا اجر دے، خدا بے اولادوں کو اولاد دے.
خدا اولاد نارینہ والوں کو اولاد دے، جن کے بچے بیمار ہیں شفا دے۔ مجھے پانی نہیں دیتے، اس کو تو دے دو۔ مقتل کہتا ہے حضرت علی اصغر کی زبان ایسے تڑپ رہی تھی جیسے کوئی مچھلی پانی کے باہر تڑپتی ہے۔ فوج اشقیا منہ چھپا کے رونے لگی۔ شمر کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ بچہ جنگ جیت جائے، ہرملا اس بچے کو سیراب کر دو۔ عزاداران محترم، اتنا چھوٹا بچہ ہے جسے یہ نہیں پتا کہ جب تیر لگتا ہے ہنستے ہیں یا روتے ہیں۔ ہرملا کا وہ ظالم تیر آیا، وہاں حضرت رباب کھڑی ہوئی اس انتظار میں ہے میرا بچہ پانی پینے گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزاداران محترم، آسان نہیں ہے، چھوٹا بچہ ہے، لیکن جیسے ہی تیر گردن پہ لگا ذبح نہیں ہوا، نہر ہو گیا، اپنے بابا کے ہاتھوں میں پلٹ گیا کہ اپنے چہرے کو اپنے بابا کی نگاہوں سے چھپا لے۔ میرا وقت کا امام زیارت نائیہ میں میرا سلام ہو اس چھوٹے بچے پر جس کی گردن سے خون ٹپکتا رہا۔ عزاداران محترم، یہ چھوٹا سا بچہ اتنا بھاری ہو گیا، ایک قدم امام آگے بڑھاتے ہیں، ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیوں بھاری ہو گیا؟ کس طرح علی اصغر کو خیموں میں لے کے جائے، ماں کہیں مر نہ جائے۔ عزاداران، بعض مقتل کہتے ہیں امام تھوڑی دیر کے لیے لے کر گئے، علی اصغر کو واپس لے لیا۔ بس عزاداران محترم، خیموں کے پیچھے چھوٹی سی قبر بنائی، علی اصغر کو دفنا کر دامن کو جھاڑ کر اٹھ گئے حسین۔ غربت سید الشہداء۔ عزاداران محترم، یہ پہلی شہادت ہے علی اصغر کی۔ روز عاشور گزر گئی، روز عاشور گزر گئی۔ جب انہوں نے بدنوں کو گننا شروع کیا تو انہیں ایک چھوٹا بدن نہیں ملا۔ رات کی تاریکی، کسی نے کہا ہوگا خیموں کے پیچھے انہوں نے ہاتھوں میں نیزے لیے، نہ جانے کس نیزے پہ حضرت رباب کی کمائی باہر آ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ۔ عزاداران محترم، یہ دوسری شہادت ہے، تیسری شہادت نہیں پتا، بس تصور بھی محال ہے کہ یہ چھوٹی سی گردن یہ کس طرح تن سے جدا ہوئی ہوگی، نہ جانے کس طرح نیزے پہ آئی ہوگی۔ ارے وہ ایک بہن جب بھی پانی دیکھتی تھی یہی کہتی تھی، بھائی علی اصغر پانی آ گیا۔